ملک ریاض کو جنرل سید حافظ اسم منیر کی طرف سے میسج دیا گیا ہے کہ ہم کارروائی کر رہے ہیں مافیا کے خلاف. مافیا ڈان جو بھی ہے، جس شعبے سے منسلک ہے، اس کی خیر نہیں ہے، لہذا آپ کی بھی خیر نہیں ہے. ملک ریاض پر سید عاصم منیر نے، چیف آف آرمی سٹاف نے پورا ہاتھ ڈال دیا کہ آپ بھائی بڑے پہیے لانا ہے تو فائلن اور بڑے جرنیلوں کو اپنی نوکریوں میں رکھتے ہو، آؤ ذرا. یہ ایک بڑی خبر ہے، ایک بھونچال ہے پنڈی اسلام آباد سے لے کر پوری دنیا میں کہ ملک ریاض جیسا ڈان، اسے بھی کوئی ہاتھ ڈال سکتا ہے. صرف ملک ریاض کے خلاف پشاور میں بحریہ ٹاؤن کے غیر قانونی ہونے کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوا، بلکہ ملک ریاض نے ایکسپریس نیوز سلطان لاکھانی سے خریدا. اس کا بھی اسے قبضہ نہیں لینے دیا گیا اور نہ لینے دیا جائے گا. بڑی اہم خبر ہے جس کی تفصیل میں ایک چھچورے آدمی کی ایک بات کے بعد اس کا ذکر کر کے، اس چھچورے کا ذکر کر کے پھر میں آپ کو اس بات کی پوری تفصیل دیتا ہوں. ملک ریاض اور حافظ سید عاصم منیر کے درمیان جو تسل بنی ہے اس پر میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں. یہ چھچورا صاحب ہیں طلال چودھری. یہ طلال چودھری وہی ہیں جو کمل شوذب ایک خاتون ہیں پی ٹی آئی کی، جن کے ساتھ انہوں نے ایک شو میں، لائیو شو میں بدتمیزی کی، پرلے درجے. مطلب خواتین کے ساتھ بات کرتے ہوئے ہر بندہ لحاظ کرتا ہے، لیکن یہ چھچورا صاحب ذرا نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نا جڑے پنڈ بھکھے وہ لاہور بھی بھکھے. پنجابی کی ایک ہے مثل ایک چھوٹی سی، مطلب جو جڑا والا میں چھچورا ہے وہ چاہے لندن چلا جائے وہ چھچورا ہی رہے گا. اس نے کیا کیا ہے، کمل شوذب سے بھی آگے آئے. تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اس نے اپنے حلقے میں ایک جلسے کے دوران آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے حوالے سے بڑی ہی گھٹیا قسم کی گفتگو کی اور بعض ازاں پاؤں پڑھ کے ان سے معافی مانگی. یہ وہی چھچورا صاحب ہیں جو تنظیم سازی کرنے رات 2:45 بجے رجب علی بلوچ ایم این اے، جو مسلم لیگ نون ہی کی ایم این اے تھی، اس کے گھر فیصل آباد میں چلے گئے اور انہوں نے پکڑ لیا، پکڑ کے مارا. اور یہ صاحب کہہ رہے تھے کہ میں تو تنظیم سازی کے لیے آیا ہوں، اور انہوں نے ایسی تنظیم سازی کی کہ اس کا بازو تک توڑ دیا. بعد ازاں یہ چھپتا چھپاتا لاہور آیا. لاہور کے جس ہاسپٹل میں یہ بندہ علاج کے لیے ایڈمٹ تھا، وہاں سے اس کی تصویریں لیک ہو گئیں. جب میڈیا وہاں پہنچا تو یہ چھچورا صاحب، یہ گلی کا منڈا، مطلب اس کی لینگویج ہی ایسی ہے، وہاں سے بھی بھاگ گیا. اور پھر بعد میں برآمد کہاں سے ہوا؟ یہ برآمد ہوا مریم نواز شریف کے ایک جلسے میں. مریم نواز شریف اور مریم اورنگزیب کے ساتھ کھڑا ہوا. یہ طلال چودھری، یہ ہے اس بندے کی کہانی. 5 سال کی نااہلی کے باوجود، سزا کاٹنے کے باوجود آج تک یہ نااہل ہی ہے. جڑا والا کی گلیوں میں، اپنے گاؤں کی گلیوں میں جس طرح سے یہ جو بھی لینگویج استعمال کرتا ہے، اس سیاست میں بھی اسی طرح کا رویہ لے کے آیا ہے. مطلب بندہ بڑا بھی ہو جاتا ہے، سیاح ہو جاتا ہے، ٹھیڈے کھا کے سیاح ہو جاتا ہے، ٹھوکراں کھا کے. لیکن یہ سیاح ہونے والا اس میں کوئی گن ہی نہیں ہے. موصوف لندن میں ہے، مریم نواز شریف لندن میں ہے، شہباز شریف لندن میں ہے. نواز شریف تو آلریڈی وہاں ہے.
اور یہ عطا اللہ تارڑ جیسے بھی، یہ لندن انہوں نے ماسیدہ بیڑا سمجھا ہوا سب نے نا. ادھر سے جاتے ہیں یوں پتہ چلتا ہے لندن میں ہیں، پتہ چلتا ہے آپ یہ پاکستان میں ہیں، پیسے ہیں پاس، ویزے لگے ہوئے ہیں پرانے 5 سال کے، اس سے بھی زیادہ کے، ویزا لینا ان کے لیے کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو یہ یوں ٹکٹ لیتے ہیں لاکھوں روپے کا اور لندن، اور 2-4 دن بعد یہ واپس. وہاں ایک ٹولہ جمع ہے مسلم لیگ نون کا، جو کل تک کہہ رہے تھے کہ وہ اسٹینڈ وتھ قمر جاوید باجوہ. ان کے ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ سب کھڑے تھے قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کہ عمران خان کی حکومت ٹوٹے. تب یہ اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہے تھے، تب یہ شہباز شریف کی حکومت میں قمر جاوید باجوہ کو پورا سپورٹ کر رہے تھے. آج کہہ رہے ہیں وہ قومی مجرم ہے. ہاں مجرم ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ قومی مجرم ہے. جناب فیض مجرم ہے. اب نواز شریف جو ہے وہ ایک انقلابی ہے، باغی ہے، جو خود ضیاء الحق کی گود میں پلا، اور جس سے ضیاء الحق نے دعا دی کہ میری عمر بھی، مطلب ضیاء کی عمر بھی اس نواز شریف کو لگ جائے. وہ اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک متھا لگا کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھنے میں تو ظاہر بڑا اعلیٰ اس کا کام لگ رہا ہے کہ پہلے ان قومی مجرموں کو چیف جسٹس سابق جو ہیں بابا رحم تھے، ثاقب نثار، عمر عطا بندیال، جناب فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ، یہ قومی مجرم ہیں. ان چاروں کو ٹانگا جائے تو پھر اگلی سیاست شروع ہوگی، ادروائز نہیں. بیسیکلی یہ بلیک میلنگ ہے. جو سیانے ہیں سیاست کے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب عاصم منیر کو پورا اپنی طرف لانے کے لیے یہ ایک بڑی بلیک میلنگ ہے جو میاں نواز شریف کر رہے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح سے وہ 4تھی دفعہ وزیر اعظم بن جائے. پھر کہتے ہیں بعض اوقات کہ اچھا میں نے نہیں بنانا تو پھر میری مریم نے بنا دو. خیر تلال کی طرف واپس آتے ہیں. میاں نواز شریف کے گھر کے باہر آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کے چھچورے، وہ بھی چھچورے ہیں نا سارے کے سارے، وہ بھی گھٹ نہیں کسی تو، مطلب یہ آبیدہ آبا ہی بگڑیا ہے نا. وہ ہر وقت ایک میلہ لگا کے وہاں نعرے مارتے رہتے ہیں، چور چور فلانا ٹمکانا یہ وہ. تلال وہاں سے گزرا ہے تو ایک سارا میر نام کی خاتون ہے جو پی ٹی آئی کی بڑی سرگرم ورکر ہے، وہاں سر پہ ٹوپی پہن کے پی ٹی آئی کی، تو وہ کبھی دھمال ڈالنے لگ جاتی ہے، کبھی ڈانس کرنے لگ جاتی ہے، کبھی نعرے مارنے لگ جاتی ہے، کبھی وہ بھی گالیاں دیتی ہے. مزے کی بات ہے، میں نے کہا کہ دونوں طرف برابر کے چھچورے ہیں. اس نے بات کی کہ وہ تلال تو چور یہ وہ فلان ڈھمکان، لندن کیوں آیا ہے، مریم دے پیچھے آیا ہے. تو یہ اسے کہنے لگا کہ نہیں میں جمائمہ کے لیے آیا ہوں، جمائمہ مجھے پیش کی جائے. یہ ورڈز تھے اس کے، مطلب جمائمہ مجھے پیش کی جائے. اب دیکھا جائے کوئی تھوڑا بہت جن میں غیرت ہوتی ہے نا، وہ جوان بچوں کی ماؤں کو اس طرح سے نہیں پکارتے. یہ جانتا ہے کہ جمائمہ ڈیورس لے چکی ہے عمران خان سے، ان کا ایک تعلق ہوگا، پھر بھی طلاق کے بعد بھی لوگوں کے درمیان کچھ قتل و غارت تو نہیں شروع ہو جاتی، دعا سلام تو رہتی ہے. اس کے بچے پال رہی ہے وہ، اس کے پاس قاسم ہے، ابراہیم ہے، اس کے پاس ٹیرین وائٹ بھی ہے، سیتا وائٹ کی بیٹی جو عمران خان کی سیتا سے بیٹی ہے، اس کو بھی وہ پال رہی ہے. وہ ماں ہے، وہ عمران خان کی اس وقت وائف نہیں ہے. اور یہ اس طرح کی گھٹیا زبان استعمال کرنا جمائمہ کے لیے تو بنتا ہی نہیں ہے. بشرا کے حوالے سے بات کرتا تو وہ بھی گھٹیا ترین تھی، لیکن سمجھ آتی تھی کہ چلو منقوہا ہے عمران خان کی بشرا بی بی، وہ تو نکاح میں ہی نہیں ہے، وہ بچوں کی ماں ہے. ماں اگر سمجھا جائے کسی کے مذہب کو پرے رکھ کے، صرف اس کی مامتا کو سامنے رکھ کر،
اس ماں کے حوالے سے اس نے اتنی غلیظ اور گندی گفتگو کی. بعد ازاں مریم اپنے باپ اور چچا یہ شوباز کے ساتھ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ تو ایس مریم واسطے آیا ہے, تو مریم دے پیچھے آیا ہے, کیا عزت رہ گئی؟ مریم سن رہی تھی, اس کا چچا سن رہا تھا, اس کا باپ سن رہا تھا. یہ ساری باتیں یہ آپ یہ فوٹیج دیکھ لیں, یہ چھوٹی سی فوٹیج دیکھ لیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ بے شرم دلال, ان کے ضمیر مردہ ہے, اور یہ مردہ ضمیروں والے یہاں چھپ چھپ کے میٹنگیں کرنے آتے ہیں. اپنا ملک بیچے ان لوگوں نے, اپنی دھرتی بیچی ہے. اب آ جاتے ہیں ملک ریاض کی طرف کہ ملک ریاض تے کتنا پکا ڈاڈا ہاتھ جڑا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف نے ڈالا ہے, مطلب ڈنڈا انج کر کے گھمایا ہے کہ مافیا جتنا بھی ہے پاکستان میں, چاہے وہ کسی بھی طرح کا ہو, وہ سیاستدانوں کے اندر موجود ہوں مافیا کے لوگ, وہ ریل اسٹیٹ کے بزنس میں ہوں, وہ ذخیرہ اندوز ہوں, وہ ڈالر سمگلر ہوں, یا کسی بھی طرح کی سمگلنگ میں ملوث ہوں, یا 2 نمبر لوگ جتنے بھی ہیں, ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. ان کو ہم نے سلاخوں کے پیچھے لے کے جانا ہے. کچھ لوگ افواہ سازی ہے چھوٹی سی, کہتے ہیں کہ ملک ریاض کو پشاور میں جو اس کے خلاف مقدمہ ہوا ہے اس میں اسے گرفتار کر دیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی گرفتار نہیں کیا, لیکن یہ گرفتار ہو جائے گا. میرے پاس اس حوالے سے یہ دونوں ہی خبریں ہیں کہ گرفتاری ہو بھی گئی ہے اور گرفتاری ابھی ہونا باقی ہے. ملک ریاض وہی ہے جسے عمران خان کے دور میں اس پہ پریشر تھا کہ آصف علی زرداری کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ, کراچی بیریا ٹاؤن اور کچھ اور معاملات. اس نے انکار کیا. عمران خان چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یوں تھا نا, یوں, لیکن ملک ریاض بھی پورے کا پورا یوں تھا قمر جاوید باجوہ کے ساتھ. اور ملک ریاض کی فوج کے جو ریٹائرڈ آفیسرز ہیں, جرنیل, کرنیل, بریگیڈیئرز, یہ وہ, ان کے ساتھ ایک بڑی لمبی چوڑی ہے, ایک تعلق ہے. اور جو حاضر سروس لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی اس کی ہمیشہ رہی ہے. تو تب یہ ایک مائنر سا پریشر تھا ملک ریاض کے خلاف, ملک ریاض پر, کہ آصف علی زرداری کے خلاف بن جاؤ گواہ, وعدہ معاف گواہ. کہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت بھی ملک ریاض پر القادر ٹرسٹ جو ہے اس حوالے سے پریشر ہے کہ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنو. اس نے انکار کیا ہے کہ میں عمران خان یا بشرا بی بی کے خلاف وعدہ معاف گواہ نہیں بننے والا. اس نے یہاں تک کہا ہے کہ جناب عاصم منیر تھوڑے عرصے کے لیے چیف آف آرمی سٹاف ہیں, پھر انہوں نے چلے جانا ہے. ان کی فائلوں کو اس وقت پہیہ نہیں لگ رہا. وہ جو ملک ریاض کہتے ہیں نا کہ میں اپنی فائلوں کو پہیہ لگا دیتا ہوں, وہ پہیے نہیں لگ رہے کیونکہ لاک کر دیا نا دونوں طرف سے اس کی فائلوں کو جناب عاصم منیر نے, کہ ہوں انہوں پہیے لا کے تے انہوں ٹرین بنا کے یا انہوں الیکٹرک ٹرین بنا کے نسا کے وکھا. ملک ریاض پر برا وقت ہے. یہ جو وعدہ معاف گواہ بننے والی بات ہے یہ کوئی بہت زیادہ باوسوق نہیں ہے. یہ مبینہ طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان پر اس طرح کا کوئی پریشر ہے. ہاں البتہ ایکسپریس نیوز اس نے سلطان لاکھانی سے خریدا تھا, وہاں اس نے تھوڑا بہت اپنا سٹاف بھی بھیجا, اکاؤنٹ کے لوگ یہ وہ, لیکن نیپرا کو کہہ دیا گیا ہے, پیمرا کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ یہ بھائی یہ خرید و فروخت نہیں ہو سکتی چینلز کی, یہ جس کی ملکیت ہے اسی کی ملکیت رہتا ہے. یہ جو آپ اوپن لیٹر پہ ایک گڈی نہیں ہے کہ جڑی بیچتے پھرتے ہو تو خریدتے پھرتے ہو, اس سلسلے کو بند کیا جائے. اور یہ پیمرا کسی بھی صورت ملک ریاض کے نام یہ چینل نہ کرے,
اور نہ اس کی اس میں کوئی عمل درازی ہو، دخل اندازی ہو۔ یہ سلطان لاکھانی کے نام پر ایکسپریس گروپ ہے، نیوز گروپ، میڈیا گروپ، اسی کے نام پر ہے اور اسی کے نام پر رہے گا۔ ملک ریاض نے یہ سوچا تھا کہ ایکسپریس نیوز خرید کر وہ کچھ چینلز کی بلیک میلنگ سے بچ جائے گا، دوسروں کو اشتہارات دینے سے بچ جائے گا، اربوں خربوں کے جو اشتہارات دیتا ہے اس کو وہ اپنی کچھ ساکھ بنائے گا، وہ بحریہ ٹاؤن کے دسترخوان، بحریہ ٹاؤن کے دیگر رفاہی کاموں کی وہ اس پر تشہیر کرے گا اور اپنی گڈ سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا، لیکن اسے اس کام سے روک دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ یہ روکنے والے جو ہیں نا وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ ملک صاحب ہن تسی بندے دے پتر بن جاؤ۔ اب یہ غیر قانونیت، یہ غیر قانونی دھندے، یہ لا قانونیت یہ نہیں چلے گی۔ یہ جو فوج کا بہت سارا آسرا لے کر آپ نے بحریہ ٹاؤن کو یہاں تک کامیاب کیا ہے نا، یہ اب سلسلہ رکے گا۔ اگر آپ کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے، کسی کی زمین پر قبضہ کریں گے، وہ قبضہ بھی اسی چھڑواواں گے تے قبضہ کرنے والوں نوں لتر بھی لاواں گے، سیدھا پنجابی میں کہہ لیں اس طرح سے، مطلب صاف صاف اس سے کہا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے ملک ریاض نے روزنامہ جناح شروع کیا، وہاں صحافیوں کو ذلیل و رسوا کیا۔ اس نے ایک اور چینل شروع کیا تھا، وہ آفتاب اقبال صاحب اس کے سربراہ کے طور پر بیٹھے تھے، وہ بھی فلاپ ہوا۔ اب ایکسپریس نیوز خرید لیا اس نے، جو اس کو ٹرانسفر نہیں ہونے دیا جا رہا۔ القادر ٹرسٹ کی زمین اس نے عمران خان کو کیسے دی، اس کا حساب ہونا ہے اور ہو کے رہنا ہے۔ ملک ریاض پھسیا جے پہلی باری ایک ایسا چیف آف آرمی سٹاف ہے کہ جیڑا نہ تے قمر جاوید باجوہ جے، نہ جنرل رائے شریف ہے، نہ وہ کیانی ہے، اور نہ آئی ایس آئی میں اس وقت کوئی جنرل فیض حمید بیٹھا ہوا ہے۔ یہ جو ڈان ہے نا اس کو بڑا ڈان پڑ گیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ یہ تو بڑے بڑے لوگوں کی خبریں ہیں جو میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ اپنی جو اندر کی خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے لیے آپ دوستوں نے دعا کرنی ہے۔ آپ جانتے ہیں بیمار رہا ہوں شدید، اور مالک مکان نے یہ یکم کو مجھے گھر چھوڑنے کا کہا ہے۔ اسی ایک دوسرے کی مدد کی کرنی یار، مطلب میں نے تو کب سے اپنا اکاؤنٹ نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، بینک اکاؤنٹ نمبر، لیکن اس میں کبھی کسی نے ایک دھیلا نہیں اس میں پھینکا۔ لیکن ہم دعا تو کر سکتے ہیں نا، ایک دوسرے کو دعا دے سکتے ہیں۔ میرا یہ چینل ابھی 1.5 مہینہ پہلے مونیٹائز ہوا ہے، ابھی اس سے کوئی کمائی تو آئی نہیں، لیکن دعاؤں کی کمائی مجھے چاہیے آپ دوستوں سے، تاکہ میں اس مصیبت سے نکلوں۔ میں نے بڑے خوفناک کرائسس خود بھی دیکھے ہیں، اپنے بچوں کو بھی، میرے بچوں کو بھی دیکھنا پڑے ہیں، میری بیماری کی وجہ سے، میری بے روزگاری کی وجہ سے۔ میرے لیے دعا کرتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔